ماشاءاللہ 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 جی مزہ آ گیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ہم ان گھڑیوں میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے کل بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کے گھر میں آپ تشریف لائے اور آپ کو کوئی لینے والا یتیم سمجھ کر نہیں تھا، لیکن لوگوں کو کیا پتا تھا کہ دیکھنے میں یتیم ہے لیکن ہے وہ در یتیم ہے. اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے لیکن ایک دن کیا ہے ساری دنیا کے اوپر اس کی رحمت کا سایہ ہوگا. اور سب نے چھوڑا. اور پھر کیا میں نے جملہ کل عرض کیا تھا کہ جب ساتھ والیوں نے یہ کہا کہ حلیمہ یہ وہی سواری ہے جو لاغر تھی اور چلتی نہیں تھی، آخر تم نے سواری بدل لی. تو حلیمہ نے کہا سواری نہیں، میں نے سوار بدل لیا. سبحان اللہ. یہ وہ محبت کی گھڑیاں ہیں کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، ان کے ساتھ رہنے والی بے شمار دائیاں اور مائیاں آنے والی آج ان کا نام و نشان نہیں، صرف وہ دائی کے نام سے پکاری جاتی ہیں. لیکن تیرے مقدروں پر میں ناز کروں اے حلیمہ کہ آج بھی تیرا نام مسلمان مومنین عاشق رسول بغیر وضو کے نہیں لیتے. اور یہ وہ نبی ہے جس کا ذکر آپ نے ابھی سنا، دونوں جہانوں کا دولہا ہمارا نبی، جو تیری گود میں بڑا ہوا، جو تیرے سینے کے ساتھ لگا. کائنات کے لوگ اس بات کی شفاعت کی درخواست قیامت والے دن کر رہے ہوں گے. حلیمہ تیرے مقدروں پہ کیا ناز کروں کہ حضور علیہ السلام کی نگاہیں قیامت والے دن تجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی. یہاں پر ایسی مسجد کی برکت سے بات یاد آئی. نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، اما حلیمہ کے نسبت سے بات یاد آئی. حضور علیہ السلام اپنی جگہ مبارک سے اٹھے. صحابہ اکرام ہر ایک بات کو نوٹ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو دیکھتے. یہ آج ایسا عمل تھا جو فطرتی عمل سے ہٹ کے تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی جگہ مبارک سے اٹھے اور آپ نے وہ کملی جس کملی پر ساری کائنات نثار ہو جائے، وہ کہہ دو سبحان اللہ، حضور کی کملی کی ہو رہی ہے، وہ کائنات ساری آپ پر قربان ہو جائے، اس کے ایک ایک ذرے پر ساری کائنات قربان ہو جائے. آپ نے وہ اپنی کملی مبارک اتاری، جگہ کو صاف فرمایا اور آپ نے اس چادر کو بچھایا. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ پہلے تو وحی بھی نازل ہوتی تھی، حضور علیہ السلام سکوت فرمایا کرتے تھے. آج عمل ایک ایسا کیسا سامنے آیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک کو مٹی پر بچھایا اور نبی علیہ السلام ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر میں ایک خاتون آتی ہے، وہ آپ کو گلے لگاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس عورت کو کبھی آج تک دیکھا نہیں ہے. فرمایا یہ وہی حلیمہ ہے جو کبھی مجھے کوئی نہیں لیا کرتا تھا، اس نے مجھے گود میں دیا. یہ لوگوں یہ میری ماں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اور باپ کی رسپیکٹ کرنا بھی سکھائی. آپ ماڈریشن ضرور اپنی زندگی میں لے کر آئیں، لیکن یہ کوئی ماڈریشن نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو دیکھ کر اپنی نظریں نہ جھکائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اماں حلیمہ کے ساتھ خونی نہیں تھا، نسبتی تھا. اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک ان کے پاؤں کے نیچے سبحان اللہ. فرمایا اگر عزت ماں کی کرنی ہو تو مجھ محمد سے سیکھو کہ ماں کی عزت کیسے کی جاتی ہے. حضرت ام حلیمہ کی گود میں پلنے والے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بچپن کے وہ چند دن ہیں. حضرت شیمہ جو حضرت ام حلیمہ کی بیٹی ہیں، آپ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی ہیں. میں نے یہ واقعہ خود تو نہیں پڑھا لیکن میں نے کسی عالم سے یہ سنا ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں. حضرت شیمہ جو ہیں حضور علیہ السلام ایک دو دن آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کی بچپن کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے ہونے کی باتیں اور سیرت کی باتیں تو آپ سب سنتے ہیں. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے. واپس آئی حضرت ام حلیمہ نے فرمایا کہ شیمہ
ہماری بکریوں میں سے ایک بکری کم ہے. غور سے سن رہے ہیں آپ کہ نہیں سن رہے؟ ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیے. فرمایا حلیمہ ہماری بکریوں میں سے ایک بکری کم ہے. جن کے ریوڑ ہوا کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہماری بکریاں کتنی ہیں، اور جب وہ گھر میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں تو مالک اس کو گن رہا ہوتا ہے، اس کو کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنی بکریاں گئی تھی اور کتنی واپس آئی ہیں. اور حلیمہ کی بیٹی شیمہ جو ہے اس بات پر غمزدہ ہوئی کہ بکریاں تو زیادہ تھیں اور ایک بکری اس میں کم ہے. لیکن ویری نیکسٹ ڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے پھر گئے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. جو اگلا جملہ عرض کرنے لگا اس کے لیے کہہ دیجیے سبحان اللہ. آپ نے حضرت شیمہ سے پوچھا کہ شیمہ کل بکریاں آپ چرانے کے لیے آئی تھی، ایک بکری کم کیسے ہو گئی؟ انہوں نے بھی کہا میں بھی اس بات پر سوچ بچار میں ہوں اور غمزدہ ہوں کہ اتنی بکریاں تھیں اور ایک بکری نہیں ہے. اللہ اکبر. روایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اور حضرت شیمہ کی ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ آپ نے سامنے سے دیکھا تو ایک شیر جو ہے وہ بکری منہ کے اندر ڈال کر لے کر آ رہا. اللہ سبحان اللہ. بکری جو ہے شیر کا کام کیا ہے؟ کھانا. درندہ ہے، چیر پھاڑ کرنے والا ہے، وہ انسان کو بھی دیکھے تو کھانے والا ہے اور اپنی خوراک کو دیکھ لے تو وہ تو پھر بھی کبھی نہیں چھوڑتا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بکری وہی ہے جو شیر کے منہ کے اندر ہے اور وہ لے کر آ رہا ہے اور وہ زندہ اور وہ سلامت ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. روایات میں ہے کہ شیر جب پاس آیا اس نے بکری کو چھوڑا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری کو ہمارے کیوں اٹھایا؟ ہم تو آج اتنے کنٹروورشل قسم کے کوسچنز جو ہیں وہ مارک کرتے ہیں کہ حضور کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، استغفر اللہ. حضور کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. تو حضور کا مان کر بھی محبت کے اندر تضادات اور اعتراضات کی بوچھاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جن کی وجہ سے تیری دنیا بھی سنور گئی، تیری آخرت بھی سنورے گی اور جنت میں بھی تو حضور کی شفاعت کی وجہ سے بھی جائے گا. اور پھر بھی تو محبت کے اندر کوسچن اور سوال منا رہا ہے. تیرے سے زیادہ تو وہ شیر ہی اچھا ہے جو کیا ہے جنگل کے اندر رہتا ہے، جس کا کام ہی چیر پھاڑ کر کے جانوروں کو یا انسانوں کو یا جو چیز بھی گوشت والی اس کو ملے کھانا ہے. وہ بھی حضور علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے شیمہ کو دیکھا کہ وہ بکریاں لے کر آئی ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کو دیکھنے کا بہانہ کیا. سرکار کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا. درندہ بھی حضور کو دیکھنے کی خواہش کرے اور اس کے لیے بہانہ تلاش کرے. اے بدقسمت انسان، تیری زندگی کے اندر ایمان حضور کی وجہ سے آیا تو حضور پر خوشی نہیں مناتا. اور تیرے اندر تو پورا ایمان داخل ہو گیا. حضور کا نام آئے تو مسکراتا نہیں، حضور کا نام آئے تو درود نہیں پڑھتا، حضور کا نام آئے تو حضور کے نام کا استقبال نہیں کرتا. تیرے سے اچھا تو وہ جنگل کا شیر ہی ہے کہ جس نے بکری کو اٹھایا اور حضور کو دیکھنے کی خواہش کی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ ایک دن نظر نہیں آئے، میں نے شیمہ کی بکری اٹھا لی، آج مجھے نظر آیا، اس کی امانت واپس لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا حیدری. سرکار کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے دی آمد. نبی علیہ السلام کی یہ وہ بچپن کی باتیں ہیں. نبی علیہ السلام کو شک صدر 4 بار ہوا ہے. کتنی بار ہوا ہے؟ یاد رکھو، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا کرو. یاد رکھیے اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری جنریشن اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والی اور جڑنے والی ہو، حضور کے ترانے گانے والی ہو، یاد رکھیے ان کو قرآن کی محبت بھی سکھائیں، رسول اللہ کی محبت بھی سکھائیں، اہل بیت کی محبت بھی سکھائیں، صحابہ کرام کی محبت بھی سکھائیں. اگر یہ محبت آپ ان کو کرنا نہیں سکھائیں گے تو آپ سمجھیے میں نے اور آپ نے اس دنیا میں جو کھایا اور پیا وہ ختم ہو گیا. اب ہمارے مرنے کے بعد ہم اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ وہ کبھی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کیا کریں.
اللہ اس لیے اہل بیت کی محبت بھی سکھائیں، حضور کی محبت بھی سکھائیں۔ حضرت شیما جو ہے وہ بھاگی اور رسول اللہ علیہ السلام کی یہ خبر لے کر حضرت حلیمہ کے پاس گئیں۔ فرمایا کہ ہمارے قریشی بھائی کو 2 آدمی آئے ہیں اور انہوں نے پکڑا ہے۔ شق کا معنی ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، سرجری کرنا، آپریٹ کرنا، بہت سارے اس کے معنی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس نعمت کا ذکر فرمایا۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ باتیں تو اتنی ہیں، حضور کی سیرت کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہے جب غوطہ لگانے کو دل کرتا ہے تو اوپر سے گھڑی کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، سارے مکے والے کھڑے ہو جائیں، طائف والے کھڑے ہو جائیں، اپنے بھی کھڑے ہو جائیں، پرائے بھی کھڑے ہو جائیں، میں اللہ اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ساری دنیا اگر میری بھی اگر مخالف ہو جائے، میری بھی تسبیح و تحمید کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں نکال سکتی، کسی قسم کو کمی نہیں کر سکتی۔ فرمایا جس طرح میری تسبیح اور میری تحمید کے اندر اور میرے ذوالجلال ہونے کے اندر کوئی آدمی کسی قسم کا نقص نہیں کرتا، میں اللہ اس بات کا قرآن میں اعلان کرتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ اذان ہووے، نماز ہووے، درود ہووے، سلام ہووے، جو گونجے نے، جو گونجن گے، جو گونجے نے، ترانے سارے تیرے۔ اللہ نے ہر جگہ پر کیا کہا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ تیری اذان ہی مکمل نہیں ہوتی، تجھے کہنا پڑے گا اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ نماز تو پڑھتا ہے، تو کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، تجھے کہنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ کو شک صدر ہوا، فرمایا کہ 2 آدمی آئے ہیں اور ہمارے قریشی بھائی کا انہوں نے سینہ چاک کیا ہے۔ حضور علیہ السلام اس وقت دیوار کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے تھے اور آپ کا رنگ بالکل زرد ہے۔ خیر یہ پہلا موقع تھا نبی علیہ السلام کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے قصہ کہانی نہیں، بلکہ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ خود فرماتی ہیں کہ جو حضور کو شک صدر ہوا اس کے نشانات میں نے آپ کی آخری عمر تک آپ کے سینے پر دیکھے۔ وہ 2 فرشتے تھے جس میں جبریل علیہ السلام بھی تھے، اللہ نے ان کو بھیجا، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ محبت والوں کا کو سبحان اللہ، اپنی بات رس کر رہا ہوں۔ آپ کے سینہ مبارک کو شادی چاک کیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا اور آپ کے دل مبارک میں سے وہ بہت ساری چیزیں نکال دی۔ اب آپ کہیں گے، یہاں پر سوال کریں گے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں نکالی تھی؟ روایات میں تو ہے گناہوں کے مادے کو نکالا گیا، فلانے مادے کو نکالا گیا، خواہشات کے مادے کو نکالا گیا۔ میں نے اس بات سے یہ سمجھا کہ اگر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے تو پھر یہ عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھیے یہ اللہ نے اس لیے عمل کیا، حالانکہ نہ اللہ اس چیز کا محتاج تھا کہ وہ اس کا کیا کرتا، شک صدر حضور علیہ السلام کا کرتا۔ فرمایا کہ یہ بھی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ حضور پر سوال نہ کریں۔ فرمایا نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو چاک کیا اور کس سے دھویا؟ بولو یار، زمزم سے دھویا گیا۔ محدثین یہاں پر بول اٹھے کہ مرنے کے بعد، آخری پروسیس کے بعد، جنت میں جانے سے پہلے حضور کے حوض کوثر سے پانی ملے گا۔ فرمایا یاد رکھیے جس پانی سے حضور کا دل دھویا گیا وہ سب سے زیادہ اعلیٰ اور فضیلت والا ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور فضیلت والا ہے۔ اگر پانی کوثر کا، حوض کوثر کا اگر پانی فضیلت والا ہوتا تو میرے پاک پیغمبر کا دل اس سے دھویا جاتا، یعنی میرے اللہ نے بھی اس پانی کا انتخاب کیا جو کائنات کا سب سے اعلیٰ پانی ہے۔ محبت کی آخری بات ایک اور سنا دوں، باتیں تو بہت ہیں، سب ختم ہو گیا، 5 منٹ آج اوپر چلیں گے، بس آخری 2 جملوں میں اس کا۔ کبھی میں شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں اور کبھی گھڑی دیکھتا ہوں، پھر مجھے یاد آتا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں،
کہیے سبحان اللہ، اس کے حق میں بھی سبحان اللہ کہیے۔ بڑی بات آج بتانے لگا ہوں آپ کو، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام اپنی کوئی چیز عطا فرما دیتے، کچھ دے دیتے، جیسے آپ کل موئے مبارک کی زیارت کریں گے تو یہ موئے مبارک بھی حضور کے تقسیم اپنے اصحاب میں کیے ہوئے ہیں، اور یہ آج تک آپ ان کی زیارتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آج آپ نے حضور کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوکتے ہوئے کہیں دیکھا؟ صحابہ کا تو یہ مقام تھا اور یہ عزت تھی اور یہ عظمت تھی حضور کی کہ حضور علیہ السلام کی اگر تھوک بھی ہوتی تو اپنے ہاتھ نیچے رکھ لیا کرتے تھے کہ حضور کی تو تھوک بھی ناپاک نہیں، اس کو بھی اپنے سروں پر مل لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور تو حضور کا نام سن کے بھی کہتا ہے درود شریف پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، انہوں نے تو تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دی۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے اور آپ نے اپنی تھوک مبارک اس میں پھینک دی۔ صحابی نے عرض کیا، کہو یا سبحان اللہ، بہت بلند آواز سے کہو۔ آپ نے بہت بڑی سنتے ہیں تو سبحان اللہ بھی کہنا، بلند آواز۔ حضور نے کیا کیا؟ اپنی تھوک مبارک کنویں میں پھینک دی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بڑا مختلف عمل دیکھا ہے، کبھی آپ کوئی چیز پیتے ہیں، ہم آپ سے طلب کرتے ہیں اور آپ ہمیں ادا کر دیتے ہیں، ہمیں آپ کا جھوٹا مل جاتا ہے، یہ کیا کیا؟ فرمایا تم نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان لے کر آئے، میری زیارت کی، میری فضیلتوں کو، میرے درجات کو تم نے دیکھا، میری بچی ہوئی چیزوں کو دیکھا۔ فرمایا تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کو میں محروم نہیں کرنا چاہتا، گویا یہ زمزم بھی حضور کا جھوٹا ہوا۔ یہ اتنا متبرک پانی ہے کہ جس کے ساتھ حضور کا قلب اطہر کو دھویا گیا، اور یہ وہی پانی ہے جس میں حضور نے اپنی تھوک مبارک، لعاب مبارک ڈالی کہ میرے بعد میں آنے والی امت بھی میرے جھوٹے سے محروم ہو۔